ڈاکٹر شاہد صدیقی ماہر تعلیم، ماہر لسانیات، محقق، ادیب اور کالم نگار۔ پروفیسر شاہد صدیقی سن 1957 میں روات راولپنڈی کے قریب پیدا ہوئے۔ گورڈن کالج راولپنڈی سے ایم اے انگلش کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے ایم اے ٹیسول کیا۔ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا سے انگریزی لسانیات میں پی ایچ ڈی مکمل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویٹ کی سند پائی۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی سن 2014 سے سن 2018 تک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی نے آغا خان یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ، جی آئی کے انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اور لاہور اسکول آف اکنامکس میں تدریسی و انتظامی مناصب پر کام کیا۔ شاہد صدیقی ربع صدی سے قومی اخبارات، ڈان، دی نیوز اور روزنامہ دنیا میں کالم لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی تعلیم کے موضوع پر انگریزی اور اردو میں 4 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے اردو کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہو کر وسیع پذیرائی پا چکے ہیں۔ ان کا ناولٹ آدھے ادھورے خواب تعلیم کے موضوع پر اردو فکشن میں خشت اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور ہماری دوسری نشست ہے آج اپنے ملک کے ممتاز ماہر تعلیم، ماہر لسانیات، استاد، کالم نگار، منتظم، محترم پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آداب۔ آپ فرماتے ہیں جگہ جگہ اپنی جہاں کالم میں بات، کیونکہ کالم میں بھی آپ نے اردو کالم میں بھی تعلیم کے موضوع سے بہت سنجیدہ مباحث، پھر کتابوں کی صورت میں تو ایک مستقل سورس بنتا ہے حوالے کا۔ آپ کہتے ہیں کہ تعلیم ٹرانسمیشن نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو بی این انجن آف ٹرانسفارمیشن۔ تو میرا سا سوال یہ ہے کہ ایک تحکمانہ معاشرے میں، اور ظاہر ہے اتھارٹیرینزم کسی ایک فرد کی طرف انگلی کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو پھر معاشرے کے تار و پود میں آ جائے گا، بنیاد میں آ جائے گا کہ گھر کے اندر بھی ہے، گلی میں بھی ہے، درسگاہ میں بھی ہے۔ کیسے ہم یہ ٹرانسمیشن والے موڈ سے ٹرانسفارمیشن والے موڈ پہ آئیں؟ اور ایک اس کا ذیلی سوال میں چاہوں گا کہ آپ سے جواب مل جائے۔ سر، کیا علم کو بڑھانے میں بچوں کی جسمانی مار پیٹ، کارپورل پنشمنٹ کوئی کردار ادا کرتی ہے؟ پلیز۔ دیکھیے، پہلے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو یہ پنشمنٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ فزیکل پنشمنٹ تو بہت ہی ایک باربیرک چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پنشمنٹ ہوتی ہے، ٹیچر ایک کسی اسٹوڈنٹ کی پوری کلاس کے سامنے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جو میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ وہ روح کے زخم ہیں، ہاتھوں کے زخم جو ہیں فزیکل، وہ تو، لیکن وہ تو ایک ٹیچر کو بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے سجاد شیخ صاحب کا ذکر آیا، جو گورڈن کالج میں ہمارے ٹیچر تھے۔ تو آخری دن انہوں نے ہمیں 3 باتیں کہی تھی کہ آپ کہیں کسی پروفیشن میں بھی جائیں، نمبر 1 پنکچویلٹی، کہ کوئی ٹائم ہے تو اس پہ آپ نے جانا ہے۔ نمبر 2 آپ کی ایک پریپریشن، کوئی بھی چیز ہو آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا، اس کے لیے آپ نے ڈیٹیل۔ اینڈ نمبر 3 کہ یہ جو کوئی بھی بندہ ہو، چاہے رچ ہو، پور ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ایک سینس آف پریسٹیج ہوتی ہے اس کی۔ نیور ایور ٹرائی ٹو انجر دیٹ، اپنے ایکشن سے، اپنے سینٹنس سے۔ تو میرا خیال ہے ٹیچرز کو اس میں
بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ ٹرانسمیشن اور ٹرانسفارمیشن کی, جی جو ایک ٹرانسمیشن بیسڈ جو ہمارے میتھڈ ہے اس کے پیچھے فلاسفی ہے, وہ ہے فنکشنلسٹ اپروچ, جس کا پورا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں یا ایگریڈ اپون سیٹ آف ویلیوز ہیں, ان کو ایک کنفارمٹی سکھائی جائے بچوں کو, ٹھیک ہے, تاکہ وہ تعمیل کریں یا اس کی تقلید کریں. جی ٹھیک ہے, دنیا میں یہ بدل گیا ہے لیکن ہمارے یہاں ابھی تک وہی ہے, ایک ٹرانسمیشن بیسڈ. اچھا, اس کے 3 ایزمپشنس ہیں. پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ ایک فکسڈ اور اسٹیٹک چیز ہے, اور دوسری وہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایمٹی ویسلس ہیں اور کلین سلیٹس ہیں. صحیح. اور تیسری ایزمپشن یہ ہے کہ ٹیچر از مسٹر نو آل اور مس نو آل, ٹیچر کو سب کچھ پتا ہے. تینوں ایزمپشنز غلط ہیں, اور تینوں ایزمپشن وہ چیلنج ہو چکی ہیں. اور تو اب جو ایک اگر تینوں ایزمپشنز ہی غلط ہیں تو جو عمارت بنی ہے وہ بھی غلط ہے. تو ایجوکیشن کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کنفارمٹی سکھائی جائے, بلکہ اس کے الٹ ہے کہ جو کریٹیکل پیراڈائم ہمیں بتاتی ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک سوچ دی جائے, ان کو سوچنے کی صلاحیت دی جائے, اور یہ جو ہے کہ ان کو ایک اس میں بند کر دینا اور یہ تصور کر لینا ہے کچھ نہیں پتا. تو یہ ایک وہ پیراڈائم ہے جو جن کا فوکس یہ ہے کہ تبدیلی ایک انفرادی سطح پہ, یعنی ٹیچر وہ اسٹوڈنٹس میں تبدیلی, اور پھر الٹیمیٹلی معاشرے میں تبدیلی. تو جس طرح کا ایک نظام تعلیم رائج ہے ہمارے, جی اس میں وہ تبدیلی کا جو ہے وہ بہت ہی کم وہ ہے. اور اب جو 21ویں صدی کی ہم بات کرتے ہیں جس میں ہمیں جو سیٹ آف سکلز چاہیے, ان میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, کریٹیوٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, تو وہاں ہم کس طرح کے لوگ بچے تیار کر رہے ہیں. اگر حرف حساب کے پابند بچے تو اس دنیا میں مار کھا جائیں گے. جی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پبلک سیکٹر سکولز میں میرا اپنا تجربہ یہ تھا کہ سوال پوچھنے پہ پابندی ہوتی ہے اور ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اچھا ہمارا اسیسمنٹ کا سسٹم بھی ایسا ہے, امتحان کا نظام, کہ اس میں آپ یاد کر لیں اور وہ لکھ دیں اور آپ اچھے نمبر لے لیتے ہیں. اس میں سوچ کی یا کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس میں وہ یہ ملٹیپل چوائسز ہیں. ایسا جیسے پولو فریرے بینکنگ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کہتا ہے کہ جس میں کوئی سوچنے کی وہ نہیں. ہمارے تعلیم کا جو شعبے کا ارتقاء ہے اس میں ایک خاص نقطہ ہے 1960 انڈیانا یونیورسٹی کے تعاون سے پنجاب یونیورسٹی جو ہمارے ملک کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے, وہاں پہ IER وہ قائم کیا گیا. اور پھر ایک وقت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ادارے کی ایک خاص شناخت بن گئی. میں تو اس IER کو جانتا ہوں جب یہ بنا, اور جس میں جس انداز سے بنا آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت بلڈنگ ہے. اس زمانے میں جو لوگ پوزیشن لیتے تھے انہیں باہر اسکالرشپ پہ وہ بھیجا جاتا تھا, اور وہ تصور ہی یہ تھا کہ اگر ایجوکیشن کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے تو جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ٹیچر ہے. جب تک ٹیچر کی پراپر وہ ایجوکیشن نہیں ہوگی, باقی کریکلم کو بدل دیں, بلڈنگز کو بدل دیں, بکس کو بدل دیں, اسیسمنٹ سسٹم کو بدل دیں, وہ بات نہیں بنے گی. تو یہی اس کی فلسفی تھی, اور یہی جو ابتدائی اس کا ایک بڑا ایک سنہری دور تھا. سب جو آپ کی تصانیف ہیں, جو آپ کا ادبی پہلو ہے, ایک خاص لہجہ, چونکہ میں ایک نکمہ لکھنے والا ہوں جسے ہفتے میں جب 2-3 دفعے لکھنا ہوتا ہے تو بہت آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے لکھتے ہیں, کیسے کنسیو کرتے ہیں, چونکہ آپ کی تحریر پڑھتے ہوئے جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ سے بھی اور خود آپ کی موجودگی سے بھی بے نیاز ہو کے اس میں چلا جاتا ہے. جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس تحریر میں اور اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے. آپ کی مداخلت بہت تھوڑی رہ جاتی ہے,
پڑھنے والے کی اپنی ذات بھی پیچھے رہ جاتی ہے. یہ کیا ہنر ہے, کیسے کنسیو کرتے ہو, طریقہ واردات کیا ہے لکھنے کا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو کتابیں میری جو آدھی کتابیں ہیں وہ ایکیڈیمک کتابیں ہیں جن پہ ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے, ایجوکیشن پالیسی یا لینگویج جنڈر پاور, اس کے علاوہ بھی ری تھنکنگ ایجوکیشن ہے. لیکن یہ جو ایک کریٹو وہ ہیں کتابیں جو زیادہ اردو میں ہیں, تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بال گیم ہے کہ اس میں یہ آسان نہیں ہے لکھنا. آپ اس کے اندر چلے جاتے ہیں, ان کیریکٹرز کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ جو آپ نے پوٹھوار والی کتاب کا ذکر کیا, یہ بھی جب آپ وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر میں خود موجود ہوتا ہوں ایز اے نیریٹر. یعنی ہسٹری یہ نہیں ہے کہ اس سن میں وہ فورٹ بنا اور یہ کس نے بنایا, وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ انفارمیشن پلس ایک اس کا جو ایک پیلیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, کہ ریڈیبل ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی آپ میسج تبھی کمیونیکیٹ ہوگا کہ آپ اس کو ریڈیبل کیسے بناتے ہیں. تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی ایک اس سے ہے, اور میں پڑھاتا بھی ہوں, کریٹیو رائٹنگ کا ایک کورس بھی پڑھاتا ہوں. تو اس میں یہی ہے کہ اس میں زیادہ جو رول ہے آپ کا وہ ہے امیجنیشن کا, کہ یعنی فرق یہ ہے کہ اب ڈسکرپٹیو اگر رائٹنگ ہوگی تو اس کمرے کے بارے میں اگر وہ لکھے گا کہ اتنا طول ہے, اتنا عرض ہے, اس کی اتنی کھڑکیاں ہیں. لیکن اگر کریٹیو طریقے سے اس کو لکھیں گے تو ہم وی ول گو بیونڈ دا کنکریٹ. ہم اس کمرے سے پیچھے چلے جائیں گے کہ یہ وہ کمرہ تھا جہاں پہ بارش ہو رہی تھی, ایک دفعہ فریدہ خانم آئی تھی, اشفاق صاحب آئے تھے. تو یو گو بیونڈ, اور پھر امیجنیشن آپ کا ہاتھ پکڑ کے یا آپ امیجنیشن کا ہاتھ پکڑ کے کہیں دور چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فرق مجھے لگا جب میں ایکیڈیمک کتابیں لکھ رہا تھا. وہ پیور وہ ایک ہارڈ کور انفارمیشن تھی, اور اس کا اپنی میتھڈولوجی اپنا تھا, اس میں آبجیکٹیوٹی میٹر کرتی ہے, اس میں کلیئرٹی میٹر کرتی ہے. اور دلچسپ بات ہے کہ ادھر ایمبیگوٹی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے, وہ اس کو زاویے دیتی ہے. اور اس میں سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہے کریٹیو رائٹنگ میں. لیکن مجھے کریٹیو رائٹنگ مزہ بھی بہت آیا, لیکن مجھے لگتا ہے اٹ سکویزز یو. یہ لکھنے کے بعد میں لگتا ہے کافی وہ اس سے گزرا ہوں. ایک کردار ہے جسے آپ نے اپنی ایک کتاب بھی ان کے نام مانون کی, راج. جی, ایک ہندوستانی ہے, مانچسٹر میں آپ کو ملے ہیں, سوشیالوجی کے وہ استاد ہیں وہ بھی, اور مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے ہیں. کچھ بتائیے, کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سوچ پہ, ذہن پہ, خیالات پہ, شخصیت پہ راج صاحب کا اثر بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. فرمائیے ان کے بارے میں. یہ ایک ایسا کردار تھا کہ جو آپ کو زندگی میں کبھی کبھار ملتے ہیں ایسے لوگ, اور ملتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن بلکہ ایک جگہ میں نے پارس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ آپ ان سے چھوتے ہیں اور آپ اثرات آتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا ایک کردار تھا. ایک استاد تھے, اور جو ڈائریکٹلی میرے استاد نہیں تھے, لیکن جن کے پاس میں جاتا تھا, ہر روز جاتا تھا, اور ہم وٹورتھ پارک میں چلتے تھے, اور سوشیالوجی پہ, سوشل تھیوری پہ باتیں ہوتی تھیں. اور یہ جو میری بک ہے ٹورانٹو, دبئی اور مینچسٹر, اس میں ایک خاصا ایک پورا سیکشن ہے ان پہ, اور میں نے بلکہ کتاب بھی راج کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہے. تو وہ ایک کردار تھا جس نے بہت زیادہ مجھے انسپائر کیا. اس کردار کے بیان میں آپ نے فکشنلائز تو نہیں کیا؟ پتہ نہیں, ایسا ہے کہ وہی بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی کی جب ہوتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں زیب داستان کے لیے تھوڑا سا. اچھا, اگر زیب داستان ہی کی بات ہے تو اب میں اور آپ کون سا عمر کس حصے میں کہ اس پہ کوئی انگشت نمائی ہو پائے گی. آپ کے بچپن کا ایک کردار ہے سکینہ. جی. اور یہ جو مانچسٹر, دبئی, ٹورانٹو والا آپ کا سفر نامہ کہیے,
सरगुज़िश्त कहिए, फिक्शन कहिए, वो सिन्फ से मावरा किताब है। अब सकीना और वो सरसों के खेत में, और फिर वो बारिश हो रही है जिसमें जब उनको लहद में उतारा जा रहा है, बहुत वो पुरतासीर डिस्क्रिप्शन है। जब मैनचेस्टर वाली याददाश्तें आई हैं तो उसमें सादिया है, जमीला है, पार्वती है। ये जो आधे अधूरे ख्वाब की इम्तिसाल है, इनसे जो सारी खातीन के किरदार थे, इनमें से कौन है जिसे इम्तिसाल कहा जाए कि इम्तिसाल के किरदार में वो बच्ची जिसे प्रोफेसर साहब अमानत सौंपते हैं, किसको आइडेंटिफाई करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो आधे अधूरे ख्वाब, वो मेरा पहला उर्दू में वो था, क्योंकि मेरा सारी किताबें पहले अंग्रेजी में थी। तो वो ऐसे ही वो नॉवेलेट बल्कि वो इतना स्पॉन्टेनियस था कि मुझे ये पता नहीं कि नाम कहाँ से आए हैं, प्रोफेसर सहारन राय या इम्तिसाल, और कैसे लिखा गया, वो लिखा गया बस। तो इट वाज सो मिस्टीरियस। उसमें भी आप वो देखेंगे कि वो जो जिसकी अब बात करते हैं क्रिटिकल पैराडाइम की, एक ऐसा उस्ताद है सहारन राय जो ये समझता है कि तालीम का इस मुआशरे के साथ एक गहरा वो है, और जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएशन करके वो जॉब ले लें, बल्कि उन्हें देखना होगा कि इस मुआशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। और वो तो एक ऐसा उस्ताद है जो बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत पॉपुलर है, लोग उसके साथ, बच्चे उसके साथ हैं और फिर उससे मुतासर भी होते हैं, और उन्हीं में इम्तिसाल भी है। और ये वो बैकग्राउंड में ये जुडिशरी की मूवमेंट है, तो ये था उसका सारा। तो उसमें भी, यानी उस नॉवलेट में भी मेरा वो जो थीम था वो एक उस्ताद का एजुकेशन का था। डॉक्टर साहब, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमें एक इंटरवल के लिए जाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आप हमारे साथ रहिएगा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। मैं हूँ रिजवान रज़ी। कौमी चैनल पर नए अंदाज, बहुत जल्द सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। मैं हूँ बीनश सलीम। स्क्रीन नई, अंदाज पुराना, बस सीधी बात, बहुत जल्द सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज दूसरी नशस्त है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम, माहिर लिसानियात, अदीब, मुसन्निफ़, कॉलम निगार
मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो पोठोहार के वो शुमाली पंजाब का बमुश्किल 4 अजला का एक ख़ास जोग्राफियाई मंतका है, बारानी इलाका है, उसमें से आपने अदब, मौसीकी, फिल्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स, गुलूकार, मुसव्विर, ये ऐसे हीरे मोती आपने कैसे तलाश किए? इसके पीछे प्रोसेस क्या हुआ? क्योंकि इससे पहले पोठोहार के बारे में इस तरह से बात नहीं हुई। ऐसा ही वो मैंने आप शुरू में बताया कि जब मैंने कॉलम लिखने का उर्दू में इरादा किया तो मैंने कहा कि अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो फिर क्या है। तो अपने इर्द गिर्द से मैंने लिखना शुरू किया और फिर मैंने जब अपने गलियां वो लाल कुर्ती या बैंक रोड यहाँ से आगे गया तो मैंने कहा कि पोठोहार का जो एक पूरी शनाख्त बनाई गई थी जो वो ये थी कि यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं और किसी हद तक ठीक भी, मेरा ख्याल है कई निशाने हैदर उस इलाके से हैं, लेकिन मेरा ये था कि इसके और भी बहुत से रंग हैं। तो जब ये इन किरदारों के हवाले से मैंने लिखा कि इसमें मूसीकार भी हैं, इसमें गुलूकार भी थे, इसमें गीत निगार भी हैं, सूफिया भी थे, तो ये पीछे था कि पोठोहार को एक नए रंग में पेश करना, इसके सारे रंगों समेत पेश करना। दूसरा ये था कि उस इलाके की जब हिस्ट्री लिखी जाती थी बड़ी सिलेक्टिव, वो जब मैंने देखा कि इस तरह की एक कंपोजिट हिस्ट्री दी जाए तो हमारे था करीबी भीषम सानी का घर था, अब भी है, तो वहां से मैंने एक है का, उसके बाद शैलेंद्र रावलपिंडी, मदन मोहन चक, अनिल लोग थे जो इनका फिल्म के साथ गुजराल साहब के पोइट्री बिल्कुल इस तरह उर्दू के पोठोहारी के शायर बाकी सिद्दीकी साहब बहुत वहाँ के रहने वाले थे। तो ये था कि इसको एक सेलिब्रेट किया जाए अपने रूट्स को और अपने गलियों को, और फिर लाल कुर्ती के बारे में, रावलपिंडी के सिनेमा घर, रावलपिंडी की बेकरियां, और तो कॉलेज रोड, तो ये सारी चीज़ें थीं जो भूली बिसरी थीं, और उनको वो एक कोशिश थी कि एक कंपोजिट हिस्ट्री हो। और कटास राज बड़ा इम्पोर्टेंट मंदिर जो है, और रवात का किला था, रवात का किला, तो अच्छा एक वो रहा। और उसी को अब एक्सपेंड करके जो मेरी नई किताब है उस आसमानदार आसमां, वो भी उसमें ज़ाहिर है कि वो बगैर नारेबाजी के एक बहुत खूबसूरत मैसेज है जी। सकाफत, इंसानियत, वो तो कॉमन है, तो वो ज़ाहिर है कि कहते हैं कि हम तारीख को सब अंडू नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे रीडू भी, तो ज़ाहिर है कि ये जो है। डॉक्टर साहब, जब मैं ये मैनचेस्टर, दुबई और टोरंटो वाली ये लगा नहीं है जी, आप जो दिल टोरंटो भी जो है से एक तो मैनचेस्टर की तक की जो है वो रवायत है, जहाँ की तो किसी ज़बान में
کہ ٹرین معلوم ہوتی ہے، معلومات ایکسپیرینس 86 میں جب میں گیا وہاں پہ جی دبئی تو خیر چند دنوں کے لیے میں گیا جی جی سو اور اس وقت مینچسٹر کا جو موسم ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایوری ڈے آلموسٹ ایوری ڈے ٹرینس، تو بڑا ایک وہ تھا. اور پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ جو امپریشنس تھے یا وہ میموریز تھیں وہ بہت ہی وہ ڈیپ تھی. اور آپ کی بالکل آبزرویشن ٹھیک ہے. یہ فرمائیے، یہ ایک صاحب ہیں، یہ کراچی میں رہتے ہیں، جی نام ہے ان کا شکیل عادل زادہ. جی اس ظالم نے شاہد صدیقی کی نسل سے لے کے عرفان جاوید تک اتنے زیادہ پڑھنے والوں کو، جو کہ بظاہر شکیل عادل زادہ مین سٹریم لٹریچر کی جو وہ صف بندیاں ہیں اس کا حصہ نہیں رہے، گوشہ گیر رہے ہیں، حضرت نشین رہے ہیں، اپنا کام کیا ہے. آپ کی تحریر پہ اور آپ سے بہت سوں کی تحریر پہ شکیل عادل زادہ میں ایسا کیا جادو ہے کہ نہ وہ جگہ وقت سے ماورا ہو کے اثر انداز ہوتے ہیں. وہ مجھے ظہیر فتح پوری صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا بسم ہے، اللہ عطا کیجیے. شکیل عادل زادہ کی جب بات ہو کہ تیرے سوا کیا تجھ میں ہے واہ بس ہم جانے ہیں، تیرے سوا کیا تجھ میں ہے بس ہم جانے ہیں، حسن اندیکھے روپ دکھائے دل درپن. واہ واہ. تو شکیل عادل زادہ صاحب کے ساتھ ایک بڑا میرا تو ایک محبت سے زیادہ عقیدت کا رشتہ ہے. اور ان سے تعارف میں جب کالج میں تھا تو سب رنگ آیا کرتا تھا، آپ کو بھی معلوم ہے جی کہ کتنی بےتابی سے اس کا انتظار ہوتا تھا. اس میں ایک قسطوار کہانی چھپتی تھی بازیگر کے نام سے، بجا فرمایا. اور اس کی جو لفظوں کی وہ کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ لگتا تھا کسی خاص ٹکسال میں وہ لفظ گھڑے ہوئے ہیں. اور یعنی اردو نثر میں اتنی خوبصورت نثر میری رائے میں اردو فکشن میں اس سے بہتر نمونہ غالباً نہیں. تو پھر ان سے ایک جہاں تک کہانی کی جی کنسٹرکشن کا تعلق، بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ووکیبلری یا ڈکشن کی کردار سازی دیکھیں اس میں. پھر ایک روز میں نے انہیں کال کیا جی کسی نمبر، میری ملاقات نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ اس طرح میں سب رنگ کے پرانے، کہتے ہیں میں اپنا دفتر خالی کر رہا ہوں، تو 2 کارٹنز وہ پھر میں نے منگوائے. پھر میں اس زمانے میں اس یونیورسٹی میں تھا، اوپن یونیورسٹی میں، جی جی. تو وہاں ہم نے ایک فنکشن کرایا، ایک لٹریچر کارنیوال، شاید آپ بھی آئے تھے اس میں. تو اس میں ہم نے شکیل عادل زادہ صاحب کے ساتھ ایک وہ رکھا اور انویل کی ہم نے سارے وہ سب رنگ کے پرانے شمارے. تو شکیل عادل زادہ صاحب بہت ہی ایک مہربان اور ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو بہت ہی محبت کرتے ہیں. اور کراچی جب جانا ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شکیل بھائی کے ساتھ ملاقات نہ ہو. ایک تہذیبی ستارہ ہے. بالکل. بلکہ جب میں نے اردو لکھنا شروع کیا تو میرے کالم کا جو عنوان ہے زیر آسماں، یہ بھی انہوں نے تجویز کیا. شکیل صاحب کے ہاں 2 طرح کی ان کی نثر کے رنگ ہیں. ایک غالباً صلاح الدین احمد صاحب کے بعد اردو کو ادبی صحافت کو، اردو کی ادبی صحافت کو ایسا مدیر نہیں ملا جو چند سطروں میں لکھنے والے کو پتھر کی طرح نقش کر دے پڑھنے والے کے ذہن پہ. اچھا، اس نثر کا رنگ بالکل مختلف ہے. وہ مختلف ہے بالکل. جب وہ خود فکشن لکھتے ہیں تو وہ جس علاقے کا، جس طبقے کا کردار ہوتا ہے، اس کی زبان پہ جو کنٹرول ہے. آپ کے ہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو نثر کا وہ رواں حصہ ہے جس میں وہ 3 4 8 سطروں میں بیان کسی شاہپارے کا تعارف یا کسی لکھنے والے کا وہ تو ملتا ہے،
وہ بٹھل والی زبان جو ہے، وہ پیرو والی زبان جو ہے، جو بابر زمان خان کے جملے ہیں، وہ اصل میں ٹکسالی کارڈ ہے. جی اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جو تجربات ہیں نا وہ آپ کے امپیکٹ کرتے ہیں. جی اب شکیل بھائی سے میں نے پوچھا اس کہانی کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کے ماموں شاید وہ مٹی کے برتن ان کے کاروبار کرتے تھے، اور یہ بھی ان کے ساتھ مختلف شہروں میں جانا اور کرنا، تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ان کی رہتی تھی. یہ بھٹل کا جو کردار ہے سارا، تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا رائٹر جو ہے وہ اس کی زبان اور ایک کہانی میں جب وہ بولتا ہے تو بالکل ایک مختلف وہ زبان بولتا ہے. تو میرا خیال ہے یہی اسٹرینتھ ہے، یہی اسٹرینتھ ہے. اور اسد محمد خان صاحب ہمارے صف اول کے فکشن نگار ہیں، ان کا بھی شکیل عادل زاد صاحب کے ساتھ بہت، اور انہوں نے بڑا ایک ان کا اور کنٹریبیوشن یہ ہے کہ سبرنگ وہ واحد رسالہ تھا جو لکھنے والوں کو معاوضہ بھی دیتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے کرشن چندر اس میں لکھتے تھے، اور احمد ندیم قاسمی صاحب اس میں تھے. دیکھیں یہ جو جانگلوس ہے، شوکت صدیقی صاحب نے وہاں سے شروع کیا. جی بالکل، انہوں نے وہاں سے شروع کیا. مجھے اس کی جو سب سے پہلی قسط آئی تھی، وہ منظر جو تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. بعد میں اجمل کمال اور آصف فرخی دونوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ہم اثر جو عالمی سطح پہ جانے والا ادب تھا اس کو اردو میں لے آئے. لیکن اس سے پہلے تو شکیل عادل زادہ کے سب رنگ ہی کا ڈنکا بجتا تھا، اور ہندی کہانیوں کو. اور تھوڑا مجھے خیال آتا ہے کہ الطاف حسن قریشی صاحب کا جو اردو ڈائجسٹ جی، اس نے بھی تراجم، لیکن غالباً اس میں پلپ فکشن والا میٹر زیادہ تھا. ادبی جو وقت اور وہ ہے نا وزن، وہ والا معاملہ ذرا کم رہا. یہ فرمائیے کہ ایک استاد ہوتے ہوئے ایک روپ یہ کہ ایکڈیمک انگریزی میں پالیسی میٹرز پہ رائے دی جا رہی ہے. ایک اگلا روپ آیا کہ اخبار میں کالم لکھا جا رہا ہے. اب اخبار ہر طرح کا بندہ پڑھتا ہے، تو ریڈیو اسٹیشن ایسا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ٹرانسمیٹر بھی تو اچھے ہونے چاہیے جو اس کو ریسیو کر پائیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فلم، مصوری، اب تو کسی گھر بند نہیں ہے. تو اس پس منظر کے ساتھ جو پیشہ ورانہ بھی اور گھریلو بھی آپ کا رہا ہے، یہ تو کچھ ذرا شرارتی باتیں معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ فنون تو اصول ضابطے کے ایسے کوئی پابند، تھوڑا سا اس میں کلنڈرا پن سا پایا جاتا ہے. اس طرف کیسے رجحان؟ دیکھیں ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ایک کریٹو وہ اندر ہوتا ہے نا آپ کے، اس کی نیونیس کی عمر بہت کم ہوتی ہے. کہ ایک آپ جب تجربہ کرتے ہیں، میں اکتا جاتا ہوں ایک طرح سے لکھ کے. تو ایکڈیمک کتابیں تھیں پہلے، اس کے بعد میں یہ ناولٹ لکھا، پھر یہ ادھر آیا کالم، پھر یہ فورٹس وغیرہ، پھر فلم آ گیا، اور تو اگلی کتاب جو ہے وہ اس کا موضوع اور ہے. تو بس مجھے یہ ہے کہ ایک کام کر لیا، اب نیا کوئی ایکسپلور کیا جائے، اور اس میں جو ایک پلیجر ہوتی ہے ایکسپلورنگ. یہ ظاہر ہے کہ جب آپ نیا وہ لکھتے ہیں تو اس کے لیے اتنا ہی پڑھنا پڑتا ہے. تو لیکن وہ پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں کچھ چیز نئی، تو میں خود ایک ایکسائٹمنٹ محسوس کرتا ہوں. یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اس میں ذاتی بالیدگی کے نئے نئے مواقع اور زاویے بھی برآمد ہوتے ہیں. آپ کی بنیادی شناخت ماہر تعلیم کی ہے، ایک شخص جو تدریس کے مختلف زاویوں پہ، مسائل پہ، معاملات پہ غور کرتا ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ریکنسپچلائزیشن آف آئیڈیاز ہونی چاہیے. کچھ لوگ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے
जीने के तमाम सांचे हमने तैयार करके अपनी अलमारी में रखे हैं। इसमें से एक उठाइए, ये मंजूर शुदा निसाब है जीने का, ये इसको आपको अपनाना है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये जो रिकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ है, कदरों की, सोचने की, तफहीम की, उसके बगैर तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। वो तो फिर हम नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है और ये बहुत ज़रूरी है। मैं बल्कि आपको बताऊं कि आपने जिक्र किया रिकंसेप्चुअलाइजेशन का, कि जब मैं कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ टीचर एजुकेशन का इदारा था, तो वहाँ एक मॉड्यूल हमने शुरू किया जिसको मैं पढ़ाता था अपने एक उस्ताद वो कॉलीग के साथ। उसका नाम ही रिकंसेप्चुअलाइजेशन था। उसमें जब स्टूडेंट्स आते थे वो पहला मॉड्यूल होता था। तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो आइडियाज़ होते थे उनके कि टीचर क्या है या उस एजुकेशन क्या है या करिकुलम क्या है, एक फिक्स्ड आइडियाज़ होते, उनको अनफ्रीज करते थे और फिर वुड हेल्प देम टू रिकंसेप्चुअलाइज। क्योंकि जब तक वो तब्दीली जहन पे नहीं आती, आप कितने नए मेथड्स और नई टेक्निक्स दे लें, तब्दीली नहीं आएगी। वजह फरमाया, क्योंकि तब्दीली जो है वो एक 3 लेवल पे होना ज़रूरी है, एक बिलीफ लेवल पे, मेथड लेवल पे और एटीट्यूड लेवल पे। जिसे आप बिलीफ लेवल कह रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि वो कन्विक्शन का लेवल, जहाँ पे आपको खुद अपनी बात पे यकीन हो। यकीन, एग्जैक्टली। मसलन ये है कि मैं अगर आपको बता दूं कि ये नए मेथड्स हैं, जाके आप ट्राई करें, अब आप खुद आपको यू आर नॉट कन्विंस्ड और यू डोंट नो द रैशनल, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो टीचर एजुकेशन की बात हम कर रहे थे शुरू में, उसमें बहुत ज़रूरी है कि कैसा मॉड्यूल हो रिकंसेप्चुअलाइजेशन का, कि अभी जो हमारे टीचर एजुकेशन के इदारे हैं पाकिस्तान भर में, ज़्यादातर वो यही मेथड्स टेक्निक्स दे रहे हैं और समझते हैं कि जब तक जो बाकी 2 लेवल्स हैं, चेंज एट बिलीफ लेवल, चेंज एट एटीट्यूड लेवल नहीं होगा, तब तक ये तब्दीली नहीं आएगी। जब तक हम उन ख्यालात पे जी अंदर से कन्विंस नहीं होंगे, exactly. वो हमारी अनस्पोकन बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होंगे। मेरे ख्याल में उसी की तासीर होती है। हमने जिन साजा ने हम पे असर डाला, हमें तश्कील दिया, वो मुंह से कहे लफ्ज से ज़्यादा उनकी अनकहा इसको हम एकेडमिक ज़बान में कहते हैं हिडन करिकुलम, कि वो यानी प्रोफेस्ड वो नहीं होते आइडिया, लेकिन टीचर का बोलना, उसका एक्ट करना, उसका रिस्पॉन्ड करना, ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स और यही कुछ लेके जाते हैं। वाह डॉक्टर साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ये एक पुराना उस्ताद ही कर सकता है, और उस्ताद यहाँ शकील आदिलज़ादा साहब के मानों में कि बात को पानी करते, मुश्किल से मुश्किल ख्याल अगर उस्ताद बता रहा है तो उसका कमाल ही ये है कि सुनने वाले को उसकी तफहीम में दुश्वारी पेश नहीं आए। आपने हमें एनलाइटन किया, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी बहुत अनायत, हमारे लिए ये बहुत एजाज़ की बात कि हमने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारी दूसरी नशस्त थी अपने मुल्क के मुमताज़ माहिर तालीम, माहिर लिसानियात, मुसन्निफ़, दानिश्वर और कालमनिगार मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ। इस वक्त तक के लिए इतना ही। वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।